السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ وہی واقعہ جب ہاتھیوں کی فوج قبلہ یعنی خانہ کعبہ کو توڑنے آئی تھی، ابراہ اور خانہ کعبہ پر حملہ۔ آج ہم تاریخ کے اس عظیم واقعے کا ذکر کرتے ہیں جس نے یہ ثابت کر دکھایا کہ اللہ کے گھر کی حفاظت خود اللہ فرماتا ہے۔ یہ واقعہ ہے ابراہ اور اس کے ہاتھیوں والی فوج کا۔ دوستو، جو خانہ کعبہ کو توڑنے کے ارادے سے نکلی تھی، جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے مکہ مکرمہ میں آئی۔ دوستو، آپ سمجھے کہ ابراہ کون تھا؟ ابراہ یمن کا عیسائی حکمران تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا اور شاندار گرجا گھر بنوایا تاکہ عرب کے لوگ کعبہ چھوڑ کر وہاں عبادت کے لیے آئیں۔ دوستو، لیکن عربوں کے دل اب بھی خانہ کعبہ سے جڑے ہوئے تھے۔ جب ابراہ نے دیکھا کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو رہا ہے تو اس کے دل میں غرور اور حسد پیدا ہوا۔ اس نے کہا کہ میں کعبہ کو گرا دوں گا تاکہ لوگ ادھر آنا ہی چھوڑ دیں۔ دوستو، ہاتھیوں کی فوج کا مکہ کی طرف بڑھنا سمجھے۔ ابراہ نے ایک زبردست فوج تیار کی جس میں بڑے بڑے ہاتھی شامل تھے۔ عربوں نے اس سے پہلے ایسی فوج کبھی نہیں دیکھی تھی۔ راستے میں بستیاں اجاڑے گئی، مال مویشی لوٹے گئے، خوف پھیلایا گیا، حتیٰ کہ عبد المطلب کے اونٹ بھی چھین لیے گئے۔ عبد المطلب اور ابراہ کی ملاقات۔ دوستو، عبد المطلب ابراہ کے پاس گئے۔ ابراہ نے سمجھا یہ کعبہ کی حفاظت کی بات کریں گے، لیکن عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابراہ حیران ہو گیا اور بولا کہ میں تمہارے کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور تم اونٹ کی بات کر رہے ہو۔ کہ عبد المطلب نے تاریخی جملہ کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا اور اللہ کی مدد کا نزول سمجھے۔ دوستو، جب فوج کعبہ کی طرف بڑھی تو ہاتھی آگے بڑھنے سے رک گیا۔ دوستو، اس کو جس طرف موڑتے وہ چل پڑتا مگر کعبہ کی طرف نہ چلتا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابابیل پرندے بھیجے۔ ہر پرندے کے پاس پکی ہوئی مٹی کے کنکر تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ چند لمحوں میں طاقتور فوج تباہ ہو گئی، غرور خاک میں مل گیا۔ ابراہ ذلیل ہو کر واپس بھاگا۔ اور یہ واقعہ کیا پیغام دیتا ہے؟ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے دین سے ٹکرانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ طاقت، فوج اور ہتھیار اللہ کے حکم کے سامنے کچھ نہیں۔ اللہ چاہے پرندوں کے ذریعے بھی لشکر تباہ کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ خانہ کعبہ صرف پتھروں کی عمارت نہیں بلکہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ خاص بات، یہ واقعہ عام الفیل میں پیش آیا اور اس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ گویا اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اب باطل کی طاقت ختم ہونے والی ہے اور حق کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ دوستو، آخر میں دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اپنے دین کی سچی پہچان عطا فرما، ہمیں غرور سے بچا اور اپنے گھر، اپنے دین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کو شیئر کریں۔